اب میں آپ کو سر سید کے سبق قومی اتفاق کا خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ سر سید نے اپنے اس مضمون میں قومی اتفاق میں نہ صرف قوم کی بہترین رہنمائی کی ہے بلکہ اسلام کے حوالے سے قوم کو ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ سر سید لکھتے ہیں کہ تمام قومی رشتے اور تمام قومی سلسلے سب کے سب ہی روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے اور وہ کس ملک کا رہنے والا ہے۔ جب کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا اور تمام انسان ایک روحانی باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ سر سید اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہماری قوم میں آپس میں دوستی، محبت، یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض اور عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہمیں صرف انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے باہمی محبت، دوستی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے۔ یہ تمام امور قومی ہمدردی کو جنم دیتے ہیں جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت ہوگی اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق اور قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ قوم کی فلاح بہبود سبھی کی فلاح بہبود ہے۔ قوم کی مضبوطی سب کی مضبوطی اور قوم کی کمزوری سب کی کمزوری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اس لیے قومی نفع و نقصان پر سبھی متفق ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قومی اتحاد اور اتفاق کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم بالکل بھول جائیں گے تو ہمارے اندر بے حسی اس حد تک بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے ہم آپس میں اتحاد قائم نہ رکھ سکیں گے۔ لہذا ہمیں انفرادی سطح سے ہٹ کر اجتماعی مفاد کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قومی ہمدردی اور محبتوں میں استحکام کو فروغ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قوم خود کوشش نہیں کرتی ہم بھی اس کی حالت تبدیل نہیں کرتے۔